بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل سے آپ کا میزبان عمر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے اپنے منشور میں یا قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جو بیرون ممالک پاکستانی جو قیدی ہیں، اوورسیز جو پاکستانی ہیں، مختلف ممالک کی جیلوں میں قید ہیں، انہیں ہر صورت واپس لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب میں جو پہلی کوشش کی، ان میں 2000 سے زائد پاکستانی اس وقت تک واپس آ چکے ہیں، اور دیگر کئی ممالک سے وہ پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مگر ہم ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہمارا دوست ملک ہے، اور وہاں 350 سے زائد پاکستانی اس وقت بھی قید ہیں، اور بعض قیدی 25 سال ہو گئے ہیں انہیں، وہ وہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان قیدیوں کے ورثاء اور وہ قیدی وہ اپنے وزیر اعظم سے اور حکومت پاکستان سے اور اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جائے اور انہیں بھی رہا کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس جو اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں چمن علی صاحب، یہ ان کا تعلق جیلم سے ہے، اور یہ خود 9.5 سال کی قید عمان کی جیل میں برداشت کر کے آئے ہیں، اور ان نے یہ جیل کیسے کاٹی یہ بھی ان سے پوچھیں گے، اور خاص کر کے یہ اس وقت ان قیدیوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان قیدیوں کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے بھی یہ آواز بن رہے ہیں، ان قیدیوں کی بھی آواز بن رہے ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے یہ اعلیٰ حکام کو مستقل طور پہ نہ صرف تحریریں لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمان کے قیدیوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ عمان کی جو سمائل جیل ہے وہاں 350 پاکستانی اس وقت بھی پاکستانی حکومت کے منتظر ہیں کہ ان کی فریاد بھی سنی جائے اور ان کی بھی داد رسی کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو چمن علی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو چمن علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ 9.5 سال قید رہے، وہاں کس جرم میں قید ہوئے تھے اور کب رہائی ہوئی آپ کی؟ 2012 میں ڈرگس کے کیس میں بھی وہاں پہ گیا، اور مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کی سزا اتنی بڑی دی گئی کہ 9.5 سال مجھے وہاں گزارنا پڑ گیا۔ اور اس غلطی میں نے وہاں کی پولیس سے مدد مانگی تھی۔ مدد مانگنے کے ساتھ میں اس کی جو بیسک سزا ہوتی ہے وہ تقریباً 1.5 سال ہی ہوتی ہے، مگر انہوں نے 15 سال مجھے سزا سنائی، اور یہ 15 سال میں سے ابھی 9.5 سال گزار کے وہاں سے نکلا ہوں۔ اس سے پہلی حکومتوں میں بھی ہم لوگوں نے کافی سارے لیٹرز وغیرہ بھیجے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں وہاں سے ٹرانسفر کرے، تاکہ اپنے ملک میں آ کے جو اپنی زبان ہے، اپنی زبان میں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، خصوصاً میڈیکل کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے، تاکہ یہ سہولتیں ہمیں میسر ہو سکیں۔ نہیں چمن علی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ڈرگ یہاں سے لے کے گئے، آپ جانے میں لے کے گئے تھے یا انجانے میں لے کے گئے تھے؟ کیا اس کی بیک گراؤنڈ ذرا پہلے بتائیں۔ اس کے بارے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ اس میں انوالومنٹ میری بھی تھی، یہ نہیں کہ نہیں تھی، لیکن اس کے زیادہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ ایک پٹھان بھائی تھے، انہوں نے، ٹھیک ہے، کچھ پیسوں کا معاملہ تھا، کیا نام تھا ان کا؟ انور نام تھا ان کا جی۔ تو ان کی طرف سے میں مجبور ہو کے یہ چیز لے کے گیا، لیکن اس معاملے میں نے یہ بات بھی ساتھ میں رکھی کہ یہ کوئی میرا پیشہ نہیں ہے اور یہ ایک حرام کام ہے، اور اس وجہ سے ضمیر نہیں مانا، لے کے تو گیا، لیکن وہاں سے پھر وہاں کی پولیس سے میں نے ہیلپ مانگی کہ میں یہ نہیں کام کرنا۔ اچھا، نہیں آپ کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا یا آپ کو وہاں آپ جس جگہ پہ یہ لے کے جا رہے تھے وہاں پہنچا دی تھی مطلوبہ چیز؟ نہیں، میں نے امیگریشن آفیسر سے راستے میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں سے امیگریشن آفیسر سے کہا کہ میرے پاس یہ ڈرگز ہے اور میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہے، آگے بھی جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو بھی ساتھ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سائڈ پہ آ جائیے، آپ سے بات کرتے ہیں۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک دوسرے آفیسر کے پاس لے کے گیا، اور آفیسر نے چند سوال کیے، اور اس کے بعد پھر مجھے پبلک پروسیکیوشن کی طرف بھیج دیا گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں کی جیل میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ جیل میں سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو اپنی زبان نہیں ہوتی، زبان نہ ہونے کی وجہ سے بات کچھ اور ہوتی ہے اور وہ لوگ کچھ اور لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سزائیں ایک نارمل جو ہونی چاہیے 2 سال ہونی چاہیے، وہاں پہ اس کی جگہ میں 10 سے 15 سال مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہاں کوئی وکیل کرنے کی سہولت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وکیل نہ کرنے کی وجہ سے بھی کافی ساری سزاؤں میں فرق آتا ہے، اور اپیل بھی نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ جب وہاں سزا ہو جاتی ہے تو 40 دن کے اندر اپیل کرنا ہوتی ہے، لیکن جب سزا ہونے کے بعد وہ 40 دن گزرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو 15 سال سزا ہے تاکہ اپیل نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر جو ٹرانسلیٹر لوگ ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کو اردو بھی سیدھی طرح نہیں آتی، اور وہ ہمارے ٹرانسلیشن کر کے ہمارے اوپر کیس کلیئر کرواتے ہیں، جبکہ ایمبیسی اس معاملے میں
کوئی بات چیت نہیں کرتی، ایمبیسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے مختلف ایک لسٹ دی ہے مجھے، جس میں دیکھا کہ قتل سے لے کے زنا سے لے کے منشیات سے، چوری سے، ڈکیتی سے، تمام قسم کے جو مقدمات میں وہاں لوگ قید ہیں، یہ آیا حقیقی مقدمات ہیں سارے کہ یا کوئی جعلی مقدمات بھی ہیں وہاں؟ دیکھیں کہیں پہ بھی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بے گناہ بھی ہیں جن کو پھنسایا گیا ہے، یعنی کیا کسی اور نے اور پھنس کوئی اور گیا۔ اور اس سلسلے میں قتل کے کیسز میں جو ہیں موجود ہیں، 20 سال سے موجود ہیں، وہ چوری کے سلسلے میں گئے اور دھکا دینے کی وجہ سے ایک خاتون مر گئی تھی وہیں کی، اور وہ ابھی تک یعنی 20-22 سال سے وہاں موجود ہیں، دونوں پاکستانی ہیں وہ، اور میرے ساتھ رہے بھی ہیں، انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور اس طرح کے اور بھی، جیسے ڈرگس کا کاروبار آدمی کرتا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی چائے وغیرہ پینے کے لیے بیٹھ گیا یا کوئی اس سے ملتا جلتا ہے، تو جب ہی CID اس کو پکڑتی ہے تو اس کے ساتھ میں وہ 8-10 آدمی بھی فری میں چلے آتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہو تو کم از کم 5 سال 10 سال ان کی بھی سزا ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے کا دعویٰ ہے کہ 350 پاکستانی وہاں عمان کی جیل میں قید ہیں، تو یہ آپ کے پاس کوئی کمپلیٹ لسٹ موجود ہے ان بندوں کی، تمام ناموں کی؟ تمام ناموں کی لسٹ اس وقت میں تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان ایمبیسی ہے ہماری جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اس کے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، پاکستان ایمبیسی آف مسقط میں جو ہے اس سے مکمل ریکارڈ یہ لیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جو سینٹرل جیل سمائل ہے اس کی 13 جناح ہیں، 13 سیکشنز ہیں، بیرکس ہیں، اور ان سیکشنز میں ہر ایک سیکشن میں کم از کم 25-30 سے لے کر 60-70 آدمی تک ابھی تک یعنی موجود ہیں، اور پھر ایک شیلٹر سینٹر ہے، اسے ایوا کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم 100-150 پاکستانی موجود ہے، اور یہ سب لوگوں کو ہم لوگ وہاں ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے، جس کی وجہ سے سب کے میں نام تو نہیں لے سکتا، البتہ بعض لوگوں کے نام جو ہیں وہ میں نے اپلیکیشنز وغیرہ میں مینشن کی ہیں، اور ان کی NIC کاپیاں بھی میرے پاس موجود ہیں، اور ان کی فیملیوں نے مجھے ان کی پکچر سینڈ کی ہیں، وہ بھی موجود ہیں WhatsApp نمبر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں جو ہمارا سفارتخانہ ہے یا سفارتی عملہ ہے وہ کتنا تعاون کرتا ہے آپ کو جو رہائی کے لیے، یا آپ جو پاکستانیوں کے جو مقدمات ہیں ان کی تیز ترین اس کے انصاف کے لیے، اور وہاں کی حکومت سے ان کے سہولیات دینے کے حوالے سے کتنا ایک وہ تعاون کرتا ہے؟ پاکستانی ایمبیسی کے حوالے سے جب بات کی جائے تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہمارے آنسو صاف کرنے کے بجائے وہاں پہ خون کے آنسو مزید رلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خصوصاً وہاں پہ آج کل بشیر صاحب جا رہے ہیں، محترم شخص ہیں، یعنی بزرگ ہیں، ان کا احترام سر آنکھوں پہ، یعنی کوئی بھی شخص ہے پاکستانی اس کا احترام سر آنکھوں پہ ہے، لیکن جو خصوصاً ہمارے مسائل کے حوالے سے نہ تو ہمارے سفیر صاحب اس میں معاملے میں کوئی بات کرتے ہیں، نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ کافی سارے لوگ مریض ہیں، ہاسپٹل کا نظام ان کا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے بھی ان سے بہت ساری گزارشیں کر چکے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں سنتے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے وہ بات نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں بات بہت اچھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مجبور ہیں، لیکن عمل اس کا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا جمال صاحب، یہ بتائیں کہ جو وہاں جیل حکام کا رویہ وہاں قیدیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جا رہا ہو، ظلم و تشدد کوئی ہو، یا کوئی اس طرح کے واقعات وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں جو آپ ہمیں قارئین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ وہاں پہ جو اصلی واقعات ہیں خصوصاً پاکستانی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی لوگوں کی وہاں پہ اکثریت ہے، اور ان سے کچھ نفرت کی وجہ سے بھی پاکستانیوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایک ہمارا دوست ملک ہے عمان، اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے، لیکن وہاں کے جو پولیس حکام ہے، جو جیل کے انتظامی ہے، اس کی طرف سے پاکستانی لوگوں کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر یعنی مقامی لوگوں کے ساتھ میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کبھی کسی وقت میں مریض ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑتا ہے، تو وہ نہیں سنتے، وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں، عربی میں ایک ورڈ ہے انت من وین، یعنی آپ کہاں سے ہیں؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ آگے سے یہ بولتا ہے سیر یعنی چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے، تمہارے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کہہ کے یا پھر وہ یہ جملہ آگے جواب دے دیتا ہے کہ بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو، اور وہ بعد اس کی تقریباً 2-3 مہینے ایسے ہو جاتے ہیں کہ یا تو وہ شخص خود بخود اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے کہ اسے آپریشنوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور آپریشن بھی نہیں ہوتے۔ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں، محمد عمران ایک لڑکے کا نام ہے، گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، اور ایک شخص ہیں ذوالفقار علی سیالکوٹ کے ہیں،
انہوں نے اپنے علاج کے لیے کوشش کی تھا, انہوں نے ان کو مار مار کے ایک کا پاؤں توڑ دیا اور دوسرے کا ابھی تک آپریشن نہیں ہوا, ان کے گردے میں پتھری ہے. اچھا, تو وہاں کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی پاکستانی جو قیدی ہو اور وہ فوت ہو گیا ہو, تو کیا اس کی میت واپس پاکستان لائی گئی ہے یا کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا؟ فوت ہونے کے معاملے میں تو ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں پایا گیا, البتہ 2014 میں ایک شخص کو شوٹ کیا گیا تھا مرڈر کیس میں. اچھا, مگر شوٹ کرنے کے بعد وہ لوگ اس کی جو لاش ہوتی ہے وہ واپس نہیں دیتے. ٹھیک ہے. کم از کم اس شخص کو محمد عرفان نام تھا, اس کا سیالکوٹ کے رہنے والے تھے وہ بھی, ان کو تو واپس نہیں بھیجا گیا, ان کی لاش کو واپس نہیں دیا گیا ان کی والدین کو. البتہ اس کے علاوہ کافی سارے ایسے مسائل میں نے دیکھے ہیں, وہاں لوگ پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں CID آفسز میں, مطلب جہاں پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہاں پہ اگر کوئی انویسٹیگیشن میں مر جاتا ہے زیادہ مار پیٹ میں, تو اس کا نام و نشانی سر سے مٹا دیتے ہیں کہ بھئی وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے. اچھا, ظاہر ہے قیدیوں کا پاکستان میں یا عمان میں اپنے دوستوں سے یا پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے کوئی رابطے کی صورت ہے؟ کیسے رابطہ ممکن ہوتا ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے 9 سال سے زیادہ عرصہ رہے, تو کیسے رابطہ ممکن تھا اپنے خاندان والوں سے یا اپنے کوئی وکلاء سے یا اپنے دوستوں سے, کیسے کوئی ممکن بناتے تھے؟ وہاں سے یہ صورت حال ہے کہ گورنمنٹ نے, جیسے یہاں پاکستان میں PCU ہے, وہاں پہ کال باکس لگے ہوئے ہیں, کارڈ اپنا استعمال کرنا پڑتا ہے, اور ہر مہینے میں 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تک ٹیلی فون ہر آدمی کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ اپنی فیملی سے بات کر سکے. اور یہ چیزیں جو ہے کارڈ اپنا خرید کے, ریالوں میں کارڈ ہوتا ہے اور 1 ریال میں تقریباً 6 منٹ بات ہوتی ہے اس کارڈ سے. یہ کارڈ لے کے اپنی فیملی سے یا اپنے دوست سے یا اپنے وکیل سے آدمی بات کر سکتا ہے مہینے کے بعد. وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ کال ٹائم 1-2 بار بیچنا پڑتی ہے, 3-4 مہینے کے بعد پھر کال کر لیتے ہیں, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا آتا ہے اس میں سے جو چیز اچھی ہوتی ہے جیسے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو دے کے 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی کبھی بھی دینے پڑ جاتی ہے. تقریباً مہینے میں 25-26 دن 2 ٹائم کی انہیں دے کے ان سے کارڈ لے کے کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایمبیسی کا جو وزٹ ہوتا ہے وہ مہینے میں 1 بار وزٹ ان کا لکھا تو جاتا ہے, 8-10 آدمیوں سے مل کے ان کو ایک 3 ریال کا کارڈ دے کے چلے آتے ہیں. 3 ریال میں تقریباً 17 منٹ اور کچھ سیکنڈز بات ہوتی ہے پاکستان میں, تو وہ بھی سب کو نہیں ملتے, صرف 10-15 آدمی کو ملتی ہے. تو یہی نظام وہاں پہ چل رہا ہے, یعنی اپنا کھانا مقامی جو پاکستانی وہاں کاروبار کر رہے ہیں ان کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ کوئی تعاون یا کوئی تعلق, کوئی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ نہیں, وہاں سے اکثر تو لوگ ایسے ڈرتے ہیں وہاں کی پولیس سے, اور وہاں کا جو انتظامیہ ایسے کہ جیل یا پولیس کے قریب چلے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی پکڑ لیں. وہاں کے مقامی جو لوگ وہاں پہ مقیم لوگ ہیں جو پاکستانی, وہ لوگ کسی قسم کی ہیلپ نہیں کرتے اس معاملے میں. اور اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بھی ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے بیچارہ کہ بھئی پہلے وہ جیل میں, اگر میں چلا گیا تو شاید مجھے بھی رکھ لیں گے اسی معاملے میں, اور اس وجہ سے کوئی نہ تو کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے, اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے ممنوع ہے, کیونکہ صرف بہن بھائی والدین اور قریبی رشتہ دار ہیں وہی الاؤ ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی الاؤ نہیں. اچھا, وہاں جو ظاہر سی بات ہے ملزم پکڑا جاتا ہے اس کے لیے ایک عدالت ہوتی ہے, پروسیکیوشن وغیرہ ہوتی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عدالتی جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے عدالت کا یا ان کا سزا دینے کا؟ سزا دینے کا جہاں تک جسٹس کا معاملہ ہے, جسٹس کا معاملہ تو بہترین معاملہ ہے, لیکن وہاں کا جو نچلا نظام ہے جیسے پولیس انویسٹیگیشن ہو گئی یا پبلک پروسیکیوشن ہو گیا, وہاں پہ ہماری جو ترجمانی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہمیں سزائیں زیادہ ملتی ہیں, خصوصاً پاکستانی لوگوں کو سزائیں زیادہ ملتی ہیں. کیونکہ پولیس میں جو کام کر رہے ہیں یا CID میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور وہاں یہ لوگ انتہائی یعنی سخت قسم کے لوگ ہیں پاکستانیوں کے لیے خصوصاً, اور یہ جو رپورٹ بناتے ہیں انہی کی بات چلتی ہے, آگے ہمارے یعنی پاکستانی کسی کی بات چلتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے سزائیں زیادہ مل جاتی ہیں. آج ظاہر سی بات آپ خود متاثرہ آدمی ہیں اور وہاں سے یہ جیل بھگت کے آئے ہیں, کیا آپ اپیل کرتے ہیں یا آپ کی حکومت سے کیا درخواست ہے, یا ان قیدیوں کی کیا آواز ہے, کیا فریاد ہے, مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا وہ آپ حکومت کو اگر کہیں تو؟ میں گورنمنٹ آف پاکستان خصوصاً عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا, اپیل کروں گا, درخواست کروں گا, عرض کروں گا, التجا کروں گا کہ مہربانی کر کے, اور اگر انہیں رہائی نہیں دلوا سکتے تو انہیں پاکستان کی جیلوں میں ٹرانسفر کروا دیں. وہاں بہت سخت حالات میں موجود ہیں, ایک تو اپنی زبان نہیں ہے, دوسرا اپنا کھانا نہیں ہے, دوسرا اس کے علاوہ میڈیکل کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے
वज़ीर आज़म साहब ने पहले वादे किए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रिजनर्स को मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करवाऊँगा, जैसे मस्कत से नहीं करवाए, UAE से करवाए हैं, कतर, बहरीन, सऊदीया, मलेशिया और फ़िलिपीन, ऐसे इन कंट्रियों से लेके आए हैं। तो मेहरबानी करें कि उनको भी लेके आएँ। बेशक उनको यहाँ जेल में रखें, लेकिन उनको यहाँ लेके आएँ ताकि वो अपनी फैमिली को मिल सकें। वहाँ 20-20, 22-22 साल से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी औलाद जवान हो गई, उनकी आगे फिर औलाद है, लेकिन उन्हें अभी तक उनको नहीं देखा और उनसे नहीं मिले। और हर रोज़ तकरीबन ऐसा मामला होता है कि बग़ैर आंसू के कोई नहीं सोता वहाँ पे। गलती इंसान से हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मानते हैं गलत हुआ उन लोगों से भी, लेकिन सब लोग मुजरिम भी नहीं हैं, आदि मुजरिम भी नहीं है, एहसासात से आरी वो लोग नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर एहसासात हैं, इंसानियत है उनके अंदर। एक बार गलती हो गई और इस गलती की माफ़ी आप लोग अगर दिलवा दें तो आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान सिर्फ़ उन पर नहीं बल्कि इन 350 ख़ानदानों पर होगा और इन 350 नस्लों पर होगा। और ये एक अहम चीज़ ये है कि इंसान के लिए एक ज़रा सा झटका जो होता है वो काफ़ी हो जाता है, और ये झटका ज़िंदगी का उनके लिए एक नई ज़िंदगी साबित होगा। जैसा कि मैं 9 साल के बाद ये वक्त लगा के यहाँ पे आके बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी एक नई ज़िंदगी है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अम्मान से अभी तक एक भी पाकिस्तानी कैदी वापस नहीं आया है? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कुछ ऐसा मामला नहीं किया गया, अलबत्ता 750 पाकिस्तानी 2012 में थे, और कोरोना की वजह से वहाँ के जो नए सुल्तान हैं, सुल्तान हैथम बिन तारक, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अच्छे इंसान हैं, रहमदिल हैं, उन्होंने जैसे दूसरे लोगों को छोड़ा कोरोना के सबब, तो उसमें पाकिस्तानी लोग भी काफ़ी सारे थे, उनको भी उन्होंने रिलीज़ दी है, माफ़ी दी है, और उसमें काफ़ी हद तक माफ़ियाँ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 350 जो आदमी हैं, इनकी सज़ाएँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, 15 साल 25 साल सज़ाएँ हैं इनकी, और 4 अफराद ऐसे भी हैं जिनको शूट आर्डर भी है। तो गुजारिश यही है दोनों गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, ओमान गवर्नमेंट से भी, कि इन लोगों के ऊपर रहम किया जाए कि एक बार इन्हें माफ़ कर दें और इंशाअल्लाह ये लोग दोबारा ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, आप ज़ाहिर सी बात करें दोबारा नहीं करेंगे, आप यहाँ से ड्रग लेके गए, आपको दोबारा कहीं जाना पड़ जाए ड्रग के साथ और एक बड़ी रकम भी ऑफ़र की जाए, तो क्या आप ले जाने को तैयार होंगे? आप? मैं समझता हूँ कि मैं मौत को गले लगा लूँगा और अभी दोबारा ये काम कभी नहीं करूँगा। वो 9 साल एक लम्हा में, एक लम्हा की मौत जो है वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, बजाय इसके कि एक दफ़ा मर जाऊँ। और मेरी अभी भी यही है और पहले भी यही सोच है कि इंसान को ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की ज़िंदगी का एक दिन ही काफ़ी है। आप वापस आए हैं, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, तो आपकी बीवी और वालिदैन से मुलाकात हुई? क्या वालिदैन मेरे दोनों फ़ौत हो चुके हैं। इसी दौरान? नहीं, इससे पहले मेरे वालिदैन फ़ौत हो चुके थे। मेरी बीवी ने मुझसे तलाक़ ले ली इसी सबब से कि मैं ड्रग्स के केस में जेल में चला गया, और ख़ासुसन हमारे ख़ानदान में भी ड्रग्स के बारे में अगर कोई सुना जाता है कि कोई ड्रग्स में मतलब कोई इन्वॉल्व है या फिर वो फ़लाँ शख्स ड्रग्स का काम करते हैं, तो उसको एक इंतहाई नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। और ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ड्रग्स का कारोबार है, बल्कि ये एक इंसानियत का कत्ल है। तो इंसानियत का कत्ल, जिस किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ दुश्मनी लेता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जंग करने के ऊपर तुला हुआ होता है जो शख्स ये काम करता है। ज़ाहिर सी बात, आप आए, आपको उन कैदियों का एहसास है जिनके साथ आप रहे, और उनकी हालत ज़ार आपने अपनी आँखों से देखी, जिसकी वजह से यही जज्बा है कि आप उनकी दरख्वास्तें लेके अब घूम रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में आप इनके लिए क्या मज़ीद करना चाह रहे हैं, और ये एहसासात या ये जज्बात कब तक कोई बरकरार रख सकेंगे आप? ज़ाहिर सी बात है, आप भी इंसान हैं, आप भी मजबूर हैं, आपने भी आखिर मेहनत मजदूरी करनी है। बेशक मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है, मेरी जो ज़िंदगी है, मैं पाकिस्तानी जो मजबूर लोग जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं उन लोगों के लिए वक्फ़ कर दूँ। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए उनके जो भी मतलब मसले मसाइल, ख़ुसूसन मेडिकल के हवाले से, जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो उस वक्त में पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ में और वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने तड़पते हुए लोग अपनी आंखों से देखे हैं, और बंगाली लोगों को मरते हुए भी देखा है। एक बंगाली वहाँ पे तड़पते हुए बेचारा मर गया, लेकिन उनकी एम्बेसी स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों ने उनका अच्छा खासा उसका एक्शन लिया और उसके बारे में बात की उन लोगों ने। तो ऐसे लोग जब तब तड़प रहे होते हैं तो वो तो मैं अपनी आंखों से देख के आ चुका हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ में ये जिस्म जान रखा है और मैं उस वक्त तक पाकिस्तानी प्रिजनर्स के लिए इस शर्त पर काम करता रहूँगा कि वो लोग दोबारा जुर्म नहीं करेंगे। हलाल की रोज़ी थोड़ी खाएं, उसी में फ़ायदा है, और उसी में दुनिया और आखिरत का फ़ायदा होता है, और अल्लाह पाक भी राज़ी होते हैं और लोगों में इज़्ज़त भी होती है।
تو جو لوگ یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے قانونی طور پر اور حکومت پاکستان سے جہاں تک ہو سکا میں اپیل کرتا رہوں گا کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں، چاہے انہیں آزادی نہ دلائیں، پاکستان کی جیلوں میں ٹرانسفر کروائیں۔ جی ناظرین، آپ نے چمن علی صاحب کی گفتگو بھی سنی اور عمان کی جیلوں میں جو پاکستانی قیدی ہیں ان کی حالت زار کے متعلق بھی یہ سارے واقعات سنے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان دیگر ممالک کی طرح عمان کی جیلوں میں جو 350 سے زائد قیدی ہیں ان پر بھی رحم کرے گی اور ان کے حوالے سے بھی توجہ دے گی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اوورسیز جو منسٹری ہے اس کے جو حکام ہیں اور خاص کر کے جو ایمبیسی ہے عمان میں، وہ اس حوالے سے ضرور اپنی توجہ دیں گے، اور وہاں پہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں یا جو لوگ داد رسی کے منتظر ہیں ان کے علاج معالجے سمیت ان کے جو مقدمات ہیں ان میں جو انصاف سمیت ان کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، اور اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا گو کریں گے کہ یہ پاکستانی جلد از جلد پاکستان واپس تشریف لا سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔